محرم کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی رکھا کرتے تھے نا۔ رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف تو الحمدللہ۔ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی ڈفرنٹ، تو 3 دفعہ جب ہمیں جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گروپ آف پیپل دیں گے، وہ ان کو چھوڑ کے آئیں گے، پھر آ کے سجدے میں گریں گے۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، نہیں کر سکوں گا۔ اور کیوں نہیں کر سکوں گا؟ کیونکہ ان کو 2 چیزوں نے روکا ہوگا۔ ایک وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو قرآن نے روکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا مومن کے حق میں، اور جو نہیں مانتے نا، جو وہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بھی جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ، انہوں نے مہجورہ کا لفظ ہے کہ اے اللہ انہوں نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا، ان کو نہیں بخشنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ان کو سزا دینا۔ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخلوق ہے اللہ کی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ عَارِض، اور جس نے اعراض کیا عن ذکری، اس قرآن سے، میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو دنیا کی زندگی اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ جب قبروں سے اٹھیں گے نا، جب سیکنڈ سور پھونکا جائے گا، ہم نے پڑھا تھا نا، سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، قرآن کو اہمیت نہیں دی، اس کو چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں کیا فرما رہے ہیں، آیا نمبر 124 میں، کہ قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے، اور دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی معیشت جو ہے وہ اس کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حشر میں فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہیں قرآن مطلب جب ہاتھ میں ہوتا ہے نا، ابھی دیکھیں ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیسے ہوتا ہے نا کہ دل پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اے لوگو، کاش کہ تم دیکھتے کہ اگر میں یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے کیسے پھٹ پڑتا، خشیت الہی سے دبا جاتا اور پھٹ پڑتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی قرآن پاک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم دنیا کے بہترین بندے بن جاتے ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو قرآن کی 10 آیات سیکھتا ہے نا دنیا میں، ہم نے تو الحمدللہ اتنی تو ہر کسی کو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد، تو چھوٹی سی آیا ہے، وہ بھی چھوٹا سا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ 10 آیات جس نے دنیا میں سیکھی ہے نا، تو وہ دنیا کے ہر نفع بخش چیز سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جس نے کسی بھی انسان کو 2 آیات سکھا دی، میری تمام ٹیچرز جو قرآن پڑھاتی ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو ماریا اب تو ماشاءاللہ حفظ کی کلاسز کروا رہے ہو، تو آپ دیکھیں کہ صرف 2 آیات کسی کو یاد کروا دی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے۔ اور جو ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کا اسٹوڈنٹ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، اور اس کے علاوہ تو کوئی صدقہ جاریہ وہی جو عمل وہ کر کے جاتا ہے، یا وہ ایسی چیز جو اس کے بعد چلتی رہتی ہے۔ ایک استاد کے لیے اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اتنی قیمتی اسٹوڈنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طالب علم جو ہے نا، جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس میں اپنا وقت لگاتا ہے، اس کی ایک ایک چیز دیکھیں، قرآن پاک صرف پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایک بات ہے کہ قرآن کی ہمیں سب سے زیادہ تو تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں تجوید نہیں آتی ہے، ہم تو قرآن ٹھیک طرح سے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اب میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کری تھی، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الحمدللہ
ہاں، اب جو ہا ہے اس کو ہم ہا میں بدل دیتے ہیں، آئین کو ہم حمزہ میں بدل دیتے ہیں، اور پورا میننگ ہی ہم بدل دیتے ہیں۔ اس قرآن کے ساتھ وقت لگانا، آئی نو کہ ہم نے جب سیکھا تھا ایسے ہی سیکھا تھا، میں نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا، لیکن ہم جہاد تو کریں گے نا، ہم کوشش تو کریں گے نا کہ ہم بیٹھے رہ جائیں گے، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ طالب علم ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 4 چیزیں نازل کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ اپنے قرآن اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہوگا، جن کے اندر طلب ہوتی ہے نا، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ عجیب سا سکون ہے یہاں پہ، ایک چین ہے یہاں پہ، کتنی بھی چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے بندے کی۔ تو آسانی کے ساتھ پتہ ہے یاد رہیں گے کہ اگر آپ حج کو درمیان میں رکھتے ہیں نا، ذی الحج کو، تو ذی الحج سے ایک مہینہ ادھر کا ذی القعدہ، ذی القعد، ذی الحج، اور پھر ادھر محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی بتایا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ کیونکہ ان زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب قافلے نکلتے تھے نا تو لوگ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، مارتے تھے، قافلے لوٹے جاتے تھے، اور جب قافلے لوٹے جاتے تھے نہ صرف یہ کہ سامان لوٹتے تھے، وہ جو آدمی اور عورتوں کو پکڑ لیتے تھے نا، ان کو وہ غلام بنا کے ان کو بیچتے تھے، وہ بالکل ایسے جیسے ان کا یہ کاروبار ہوتا تھا، انسان بکتے تھے اس زمانے میں، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے جو تھے حرمت والے رکھے تھے کہ جب حج کے لیے لوگ نکلتے تھے نا تو 1 مہینہ پہلے سفر کے لیے نکلتے تھے اور 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، تو ان دنوں میں پھر ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ان کا قافلہ لوٹا جائے گا۔ اور پھر رجب کا مہینے میں یوزلی کیا ہوتا تھا کہ لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی محرم کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس والے لوگوں کو اچھے سے پتا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک سیل لگاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ، ایز اے کسٹمر ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بائی 1 گیٹ 1 فری، بائی 1 گیٹ 2 فری، اللہ سبحانہ تعالیٰ بائی 1 گیٹ تھاؤزنڈس فری لگا دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ دیکھیں جو آپ نیکیاں کریں گے، جتنا دیکھیں اس کا فائدہ ہے نا کہ ہم نیکیاں کریں گے تو ثواب ملے گا، اتنا ہی اس چیز پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر غلط کام ہوگا یا غلط چیز ہم کریں گے تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں، ہم نماز پڑھیں پورے ٹائم پہ، ہم نوافل ادا کریں، اور پھر 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی رکھا کرتے تھے نا، تو تبھی تو اس کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینہ میں تھے تو یہ فرمایا کہ جب ان کو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی نقل نہ کرے یا ان کی مشابہت نہیں کرنے کا، تو اہل کتاب جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کہیں مشابہت تو نہیں ہو جاتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزادی دلوائی تھی، تو وہ آزادی کے تھینکس میں، خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا سبق ملتا ہے یہاں پہ کہ دیکھیے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، کہ وہ کیا کرتے تھے، روزہ رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہے ان کا ہم پہ زیادہ حق ہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، تو اب ہم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ کیونکہ مشابہت کی بات تھی نا، تو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو نیکسٹ ایئر ہم اس کے ساتھ ایک اور دن ملائیں گے، جیسے اگر 9-10 کا رکھ سکتے ہیں یا پھر 10-11 کا رکھ سکتے ہیں، یہ تینوں دن میں 10 کا تو رکھنا ہی ہے۔ اگر دیکھیں آپ کو فار ایگزامپل مشکل ہے نا روزہ رکھنا تو صرف 10 کا رکھ لیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کب سے رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف، تو الحمدللہ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی ڈیفرنٹ ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے کہ یا پاک پروردگار، اس کے بعد وہ عہد ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور اس پہ جمنا ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سارے چھوٹے والے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے 10 محرم کا ضرور رکھیے گا، اگر ہمت ہے تو پھر 9 کا رکھ لے ساتھ، یا پھر 11 کا رکھ لے۔
और अगर फिर ज़्यादा हिम्मत है तो फिर 3 दिन के रख ले, और अगर उससे भी ज़्यादा हिम्मत है तो फिर पूरे रख ले, पूरे शुरू से अभी से रखना शुरू कर दें। हमारे यहाँ पे 10 मुहर्रम जो है वो आई थिंक सैटरडे को आ रहा है, तो यू कैन डू फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे का रोज़ा भी रख सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे जी, जो हम कोशिशें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आज का जो सबक है, जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत लास्ट टाइम हमने सूरत नाज़ियात कंप्लीट की थी, उससे पहले सूरत नबा हमने कंप्लीट की। कोशिश यही हो रही है कि जो इवन बड़ी भी सूरतें हैं, लेकिन क्योंकि छोटी छोटी आयात है ना, तो हम एक क्लास में अपनी एक सूरा कंप्लीट कर सके इंशाल्लाह। आते थे तो फिर तीसरी चीज़ क्या होगी, वो हमारी तकदीर होगी, और उस पे राजी होना ही सबसे बड़ी बात है। अब देखिए कि इस सूरा में हम दूसरे नबियों के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि उनके ऊपर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स थी जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमने बताया। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का हमने बहुत पढ़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे आग में फेंक दिया, उनके सब्र का, उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म कैसे वो मानते थे। एक बात उनको ख्वाब में नज़र आती है तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट पैगंबर जो थे, जितने रसूल थे, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन हज़रत यूसुफ के किस्से में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम पे जो वक्त आ रहा था, जो मुश्किल आ रहा था, ये उनकी अपनी औलाद से था। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझना, क्योंकि आप देखिए मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उनकी किरदार क्या था, और जो मतलब जो छोटे वाले भाई थे, जो सुतेले भाई थे, उनके साथ उनका रवैया क्यों ऐसे हो जाता था, हसद क्यों पैदा होता है, और हसद अगर होता है तो वो किस गहराई तक, कितनी निचाई तक बंदे को ले जाता है। और फिर उसके बाद भी आप ये देखेंगे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, उनकी तो वो औलाद थी। तो हम कई दफ़ा ये होता है ना कि हमारे जहन में भी ये आता है कि वो तो नबी थे, इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब, और इधर हज़रत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं, और फिर इतनी मुश्किलें कि आप देखिए कहाँ कुएं में फेंकना, वहाँ से निकलना तो मिस्र के बाज़ार में बिकना, वहाँ से फिर जाके जिसके घर में जा रहे हैं वो औरत का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो कैद में चले जाना, और फिर जाके आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भी उनको अरूज दिया। हमें क्या सबक मिलता है, हमें यही इस इंशाल्लाह आज की क्लास में हमने सीखना है कि किस तरह से हमने तवक्कल करना है और किस लेवल का तवक्कल करना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें इस सारे किस्से को इल्म वालों के साथ बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था, जिसकी वजह से वो सब्र कर सके। वो इल्म की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो कैसे फिर अरूज पे पहुँचे और कैसे उनके बच्चे कामयाब हुए दुनिया में। तो आज इंशाल्लाह हम यही देखेंगे, और उससे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं हदीस से, और देखते हैं कि ये हमें इसमें क्या सबक मिलता है। क्योंकि हमने बहुत दफ़ा डिफरेंट हदीस में पढ़ा है और सुना भी है, और हम करते भी हैं कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन में करते हैं। जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, फिर फूक फूक करके जहाँ तक हमारा हाथ जाता है हम उसको फेरते हैं। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन का काम होता है, जो कि आई होप इंशाल्लाह हम सारे करते होंगे। अब ये सही मुस्लिम की हदीस थी, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जो मुस्लिम एंड बुखारी में है, और सही बुखारी की है 6320, और मुस्लिम की हदीस है 2714 कि वह अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा अहदुकुम कि जब तुम में से कोई एक इला फराश ही अपने बिस्तर पर करार पकड़ता है, कि जब हम रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं ना, तो उस वक़्त हमने क्या करना है, तो अपने बिस्तर को तहमत के किनारे के साथ, जैसे हम ख़वातीन हैं तो हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास दुपट्टा है या फिर कोई भी कपड़ा लेके तो आप बिस्तर को झाड़ लें, ये ज़रूरी है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नसीहत की है, तलकीन की है। अब देखिए कई दफ़ा बिस्तर बिछा होता है, अल्लाह ना करे ऊपर से छिपकली गिर सकती है, राइट, या फिर मकड़ी होती है ना, वो भी बड़ी, कई दफ़ा मकड़ी जो होती है वो भी बहुत बुरी वाली होती है, या कोई चूंटी आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ आती है। तो बिस्तर पर जाने से पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया
کہ جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے، رائٹ؟ تو نمبر 1 یہ کہ آپ بستر جھاڑ کے پھر اپنے بستر پر جانا ہے، اور پھر وہاں پہ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے، بسمی کا ربی وضعت جنبی، اے میرے پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لگا دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اجازت تھی تو میں نے یہ کیا کہ بسم کا ربی، کہ آپ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیری ہی مرضی سے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا، مطلب میں صبح اٹھوں گا۔ اور ان امسکت نفسی، اگر تو نے میری جان کو، میری روح کو اپنے پاس رکھ لیا، ان امسکتا، اگر تو نے قبض کر لیا، نفسی میری روح کو، فرحمہا، تو اے اللہ اس پہ رحم کرنا۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں نا کہ سوئے سوئے بندہ فوت ہو گیا، کبھی موقع ہی نہیں ملتا بندے کو کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے، یا آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی توبہ استغفار کر لے یا کچھ کہہ دے۔ تو دیکھیں سونے سے پہلے ہی دعا مانگ لے کہ ان امسکتا نفسی فرحمہا، اے اللہ اگر تو نے میری روح کو روک لیا اپنے پاس تو اس پہ رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو واپس بھیج دیا، میں صبح اٹھ گیا، فَحْفَظْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا۔ کتنی مکمل دعا ہے نا۔ اور حفاظت بھی کیسی مانگتے ہیں کہ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ ایسی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا جب میں سو کے اٹھوں نا، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نیک بندوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں چھوٹے سے ورڈز میں بتا دی کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی رکھنا، جب میں زندہ ہو کے واپس آتا ہوں تو یا اللہ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے نیک و صالح بندے ہیں، جتنا تو ان پہ کرم کرے گا، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی عافیت ان کے اوپر ڈالے گا، کیا پاک پروردگار مجھے بھی بس ویسے ہی رکھ لینا۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیاری دعا ہے، تو آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی دعا جیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اچھا، اکثر میں آپ کی دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پلیز جو دعا کر رہی ہیں وہ ہمیں پوسٹ کر دیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹی ویڈیو بنا دوں گی۔ اور آپ میں سے یوزلی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ دعا ہوتی ہے، اگر ہے تو آپ پلیز پوسٹ کر دیں ساتھ، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ۔ میں ساتھ ساتھ نام دیکھ رہی ہوں میرے کون سے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے نام یاد رہتے ہیں۔ بس جی ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جی سورہ یوسف، جس کی ہم کریں گے آیت نمبر 68 انشاءاللہ۔ 68 سے پہلے جو 67 آیا کہ آدھا پارٹ رہ گیا تھا، اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور کہا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلو، کہ نہ تم داخل ہونا، من بابن واحد، کہ ایک دروازے سے، ودخلو من باب متفرقہ، تو ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کر دی تھی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ، اور نہیں میں بچا سکتا، عَنْكُمْ تمہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہیں یا اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے نا وہ تو اللہ ہی کا چلے گا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے بارے میں اتنی پیاری دعا سکھائی تھی کہ حکم جو ہے نا، فیصلہ، یہ ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ، وہ ہو کے رہنے والا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ اگر تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوگا تو پھر ہو گیا۔ تو اس سے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیں۔ دعا جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جو تقدیر سے بھی لڑ جاتا ہے۔
अब देखिए कि सारा वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में दिन रात अपने पहलुओं पर लेटे हुए, अपने दाएं बाएं किसी हाल में भी खड़े हैं, बैठे हैं, क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए एक आदत बना ले, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या फिर आप वो पढ़ लेते कोई भी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप पढ़ते जा रहे हैं, बीच में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर आप अपनी दुआ जो भी आपकी हाजत होती है, जो उस दिन में आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगनी है, आप वो मांगे, लेकिन उसके बाद फिर से आप अपना विज़ स्टार्ट कर दें। हम कोई भी काम करते हैं, हम घर में सफाई कर रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब पे भी अगर कितने भी मसरूफ़ हैं, लेकिन ज़ुबान तो हमारी खाली रहती है ना, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करने से अल्लाह की याद में अपनी ज़ुबान को तर रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही हमें ये बताया कि जो दुआ है ना, वो तकदीर से भी लड़ लेती है, वो हर चीज़ में हमारे काम आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को ये गौर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो तस्बीहात है ना, इनमें हम थोड़ा सा कमी कर जाते हैं। हमें ये लगता है कि अच्छा नमाज के बाद 33 टाइम्स हमने पढ़ लिया था, हमने ये कर लिया था, तो बस उसके बाद उठे तो कुछ भी कर लिया। लेकिन कोशिश किया करें, क्योंकि हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में जो इंसान होता है ना, उसका मुकाम ही बहुत बड़ा होता है। आज पढ़ेंगे हम दर्जात के बारे में भी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु आबदिक, ये असल में दुआ जो है ना, वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आबदुका, लेकिन क्योंकि औरत के लिए होती है तो मैंने आमतु अब्दू से आमतु का कर दिया है उसको। तो अल्लाह देखिए कितना ऐसा लगता है कि सबमिशन की इंतहा नहीं हो जाती है कि अल्लाह मैं तेरी बंदी, मेरी माँ भी तेरी गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मतलब पूरी तरह से ऐसे हाजिर हो के ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। फिर वो कहते हैं नासियाती बियादिक, या अल्लाह मेरी पेशानी जो है ना, पेशानी यहाँ पे कहते हैं ना कि फ्रंट पे ही सारा कुछ होता है, सोच सारी यहाँ पे आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मादिन फिया हुक्मक, या अल्लाह मेरे बारे में जो तेरा हुक्म है ना वो जारी है, अदलुन फिया कदाओ को, मेरे बारे में तेरा फैसला जो है वो इंसाफ के साथ होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला अस्अलु का बिकुल इस्मिन हुवा लक। देखिए जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया कि अल्लाह के प्यारे नामों के साथ अल्लाह से को पुकारो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। या हय्यू या कय्यूम का पढ़ा था ना हमने कि इसमें आज़म में आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, ये देखिए इतना प्यारा कि अस्सलु का बिकुल इस्मिन हुवा लक, कि जितने तेरे नाम है मुझे नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेरा तो इल्म ही इतना महदूद है कि मैं उतना ही जानती हूँ कि तेरे ये नाम है। जितने तेरे नाम तूने अपनी सिफात अपने लिए रखी हैं, उनके ज़रिए मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझसे दुआ मांगती हूँ। और फिर आगे ये दुआ बहुत प्यारी है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको छोटी वाली में कर दूंगी, क्योंकि क्लास में वो फिर अभी इतना ही था कि अनिल हुक्म इल्लल्लाह, कि इसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा पार्ट आपको सुनाया है। फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अलैहि तवक्कलतु, कि मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ, उसी पर मेरा तवक्कल है। व अलैहि, और उसी पर फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून, तो जो तवक्कल करने वाले हैं ना, उनको चाहिए कि वो उसी पर तवक्कल करें। और तवक्कल के बारे में आप देखिए कितनी प्यारी ये आया है कि सूरत तलाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमन यतवक्कल अल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है ना, फहुवा हस्बुहु, तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ये हमें पता है तवक्कुल को समझने के लिए अगर आप ये देखें ना कि आखिर तवक्कुल क्या है, हमें ये लगता है कि हम करते हैं ना अल्लाह पे तवक्कुल, और हमने किस पे करना है, लेकिन हम उस तरह से नहीं करते हैं। क्योंकि तवक्कुल किसको कहते हैं कि जैसे आपका कोई काम है, फॉर एग्जांपल मैं छोटी छोटी एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपका कोई छोटा सा काम है या बड़ा भी काम है, आप किसी के जिम्मे वो काम करके फिर आप बेफिक्र हो जाओ कि बस
کر دیے، وہ کر دے گا کام۔ ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی شادی پہ، ہماری فیملی کی کوئی شادی ہے، اب بچوں کے ساتھ تیار ہو کے مشکل سے پرس اٹھائے ہوئے ہیں، بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سامان اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہی ہم شادی ہال میں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنی بڑی تسلی ہوتی ہے، امی یہ پکڑے بچہ چھوٹا جو گود میں ہوتا ہے، یا پھر اپنا پرس امی کو پکڑا کے، تو پھر لگتا ہے کہ اب محفوظ ہو گئے، اب پھر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں سوری۔ یہ ہے توکل اللہ پہ، اسی طرح سے کہ مطلب آپ بات، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جو جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا اپنے کام پورا کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ توکل کرنا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنی بڑی ہم سے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اگر تم توکل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر بچتا کیا ہے اس کے بعد۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہاں ہاں بھروسہ کرتے ہو، ساتھ ہمیں پریشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کبھی کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اتنے پیارے پیارے سبق ہیں، ایک ہی آیا میں ہمیں نظر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے نظر کو روکنے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اب تم نے سارا کچھ کر لیا تو پھر توکل کس کے اوپر کرنا ہے، اللہ پہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے۔ اب دوسری، اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَمَّا دَاخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، اب کیا تھا کہ یہ جو بیٹے تھے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں سفر کے لیے تو کتنی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پورا ایک ہی آیا کو، یہ تو میں چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہی ہوں نا، اگر ہم توکل پہ ہی بات کر لیں تو ہمارا پوری ایک کلاس اس کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے نمبر 1 ان کو نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ان کو نظر سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو توکل اللہ پہ کرنے پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا، تم سوچو گے کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے، یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے اس کے باپ نے ان کو کہا تھا، وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے۔ ماں کانا، کہ نہ تھا کہ یغنی کام آتا عنہم، انہیں من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی۔ اب یہ پتہ، یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویشچن جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا، پھر بھی یہ مصیبت کیوں آ گئی، پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا، ہاں فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی۔ اس طرح کے کویشچنز ہمارے دل میں آتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے۔ ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی، کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی فی نفسی، جو جی میں آئی،
یعقوب علیہ السلام کی قضاہا جو ان کے بچوں نے پوری کر لی، اور جب انہوں نے پوری کی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وما کان یغنی عنہم من اللہ شیء. تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا رائٹ پہلے، اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَذُو عِلْمٍ کہ البتہ بڑا علم والا تھا. کون؟ یعقوب علیہ السلام. لما وجہ اس کی جو علمناہ ہم نے سکھایا تھا اس کو. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کہ نا سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی اسباب کر لو تو اسباب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو اللہ کام کر دے گا تو پھر ٹھیک ہے. اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اسباب کر لیے بچ گئے لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے. اب آپ ایک چیز غور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی، جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش فرق تھی، ہر ایک پہ جو پرابلمز ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا